جی آواز آ رہی ہے؟ شروع کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ دنیا کو کس طرح بہتر کیا جائے، آخرت کو کس طرح بہتر کیا جائے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج 7واں یا 8واں لیکچر ہے۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ انسان کے ذہن میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں جو خام خواہ ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی ہم نے کل بہت ساری مثالیں دی تھی، بہت ساری جو غلط فہمیاں تھی اس کو دور کرنا، غلط فہمیاں کیا ہے اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے ٹیم ورک پر، فریم ورک پر، کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے انسان تنہا نہیں دے سکتا، تنہا سر انجام نہیں دے سکتا، اور بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جو عوامل انسان کے سوچے گئے ہوتے ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو انسان کے سوچے گئے منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عوامل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عوامل وہ ہوتا ہے جس کو خارجی کہہ لیتے ہیں، اور دوسرے عوامل وہ ہوتے ہیں جو داخلی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی سفر کرنا ہے باہر ملک کا، یا آپ نے مکان بنانا ہے، یا آپ نے کوئی دکان بنانی ہے، آپ نے کوئی ادارہ بنانا ہے، آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا کوئی بھی ایک منصوبہ ہے، تو آپ اس کی تکمیل چاہتے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی منصوبوں، آپ نے ایک خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا، اس کے بعد آپ نے سوچا، غور و فکر کیا، آپ نے مختلف افراد سے، اداروں سے، شخصیات سے، کتابوں سے کہیں نہ کہیں سے رہنمائی لے لی، یعنی استخارہ اور استشارہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے یہ دونوں کر لیا۔ دونوں کرنے کے بعد منصوبہ بنایا اور منصوبے کی تکمیل میں لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب منصوبے کی تکمیل میں لگ گئے تو آپ کو بہت ساری رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ یہ رکاوٹیں داخلی بھی ہو سکتی ہیں، خارجی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان نے جو منصوبے سوچے ہیں، جس کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اس میں جو عوامل آ رہے ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے۔ تو رکاوٹیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک داخلی، دوسری خارجی۔ داخلی رکاوٹ انسان کو کیا ہوتی ہے؟ انسان جھجک رہا ہے کہ اگر میں نے یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پیسے کہاں سے لے کر آؤں، میرے پاس جگہ نہیں ہے، یہ جگہ کہاں سے لے کر آؤں، اور دوسری بات ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، اگر میں نے لیکچر دے دیا تو غلطی ہوگی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے لکھنا نہیں آتا، اگر میں نے لکھ لیا، غلط لکھا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی اور اتنی بڑی اس کی یہ غلطیاں، اور اس کو یہ کام نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ ایک جھجک ہوتی ہے، ایک آر ہوتا ہے انسان میں نا، تو اس کا ڈر ہوتا ہے۔ نمبر دو، انسان کے پاس خود اعتمادی کی، یقین کی کمی ہوتی ہے۔ خود اعتمادی کی کمی کیوں ہوتی ہے، یقین کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس معلومات نہ ہونا، یا معلومات نہ ہو، یا وہ چیز پوری نہ ہو، تو انسان میں خود اعتمادی کی کمی آ جاتی ہے۔ جس کے پاس معلومات ہے، جس کے پاس کانفیڈینس ہے، جس کے پاس بولنے کا فن ہے، جس کے پاس لکھنے کا فن ہے، جو بہادر ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو استخارہ بھی کرتا ہے، استشارہ بھی کرتا ہے، لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات بھی کرتا ہے، اور یہ وہ جانتا ہے کہ جو کام مکمل ہوگا اللہ کی رضامندی اور اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو اللہ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کامل یقین رکھتا ہے اور وہ کام اچھے طریقے سے پورا کر لے گا۔ وہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے داخلی، جو انسان کی اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی کاہلی، اپنی بزدلی، اپنی بد اعتمادی کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اگر تمہیں خود اعتمادی نہیں ہے تو خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، شخصیات سے، کتابوں سے رہنمائی لے لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کی جو رکاوٹ ہے، داخلی رکاوٹ ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ نمبر 2 ہوتا ہے خارجی عوامل۔ خارجی عوامل وہ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ مطلب آپ کام میں مصروف ہے، لگے ہوئے ہیں، اچانک پولیس والا آ گیا اور اس نے کہا بند کرو یہاں پر، یہ جگہ نہیں بننے دینی آپ کو، یا پڑوسی آ گیا اس نے حق شفا دائر کر دیا کہ یہ تو یہاں پر آپ مکان نہیں بنا سکتے، یہ پلاٹ جو آپ نے لیا غلط لیا ہے، لہذا آپ کا ادارہ بننا بند کر دیا، عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دے رہی، آپ بیمار ہو گئے اللہ نہ کرے تو آپ سفر نہیں کر سکے، یا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، یا آپ کی فلائٹ نکل گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو کوشش کی لیکن یہ خارجی عوامل ہے جس کی وجہ ذریعے سے خارجی رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، ایک بات وہ ہوتی ہے، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں وہ کام کرنے، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ کوئی بتا دے آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اہلیت، کسی کام کرنے کی اہلیت۔ اہلیت کیا ہے؟ معلومات، صلاحیت اور قابلیت کے مجموعے کا نام اہلیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کام کی، تو اہلیت کی پہلے تعریف سن لیں۔ اہلیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کام سے متعلق معلومات بھی ہو، اس میں صلاحیت بھی ہو اور قابلیت بھی ہو۔ گویا معلومات، صلاحیت اور قابلیت کے مجموعے کا نام اہلیت ہے۔ اہلیت سمجھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی میں یہ کام کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، یہ نکما ہے۔ تو اہلیت کس کو کہتے ہیں؟ معلومات، صلاحیت اور قابلیت کے مجموعے کا نام اہلیت ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بعض لوگوں میں کام کی اہلیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جبکہ اہلیت والے بعض لوگ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ ان میں جلد بازی ہوتی ہے، منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ ایک کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے، یعنی معلومات نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، تو آپ وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کی ایک خواہش ہے کہ آپ جہاز کا پائلٹ بن جائیں، تو آپ کی بینائی بھی صحیح نہیں ہے، آپ کو سنائی بھی صحیح نہیں دیتا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا پیٹ بھی خراب رہتا ہے، آپ نے سائنس بھی نہیں پڑھی، اور یہ جو یہ پائلٹ ہونے کا کورس ہوتا ہے پورا، یہ تعلیم یہ آپ نے حاصل نہیں کی، تو گویا کہ آپ میں بنیادی آپ کو معلومات بھی نہیں ہے، آپ میں قابلیت بھی نہیں ہے، آپ میں صلاحیت بھی نہیں ہے، لہذا آپ نہ اہل قرار پائیں گے اور کوئی بھی آپ کو جہاز اڑانے کی ذمہ داری نہیں دے گا۔ اگر آپ سفارش پر یا کسی وجہ سے بیٹھ بھی گئے تو خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی، وہ ہزاروں علاج کر لیں، دو کر لیں، تو وہ صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہوتی۔ اب ایک بات یہ ہوتی، بعض لوگوں میں اہلیت تو ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے، وہ ناکام ہوتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے، منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، اگر منصوبہ بندی ہوتی ہے تو ان کی صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، اہلیت تو ہے، یعنی معلومات ہیں، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لیکن پھر بھی آپ ناکام کیوں ہیں؟ یعنی آپ نے پائلٹ بننا ہے، آپ کے پاس معلومات بھی ہے، آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ جہاز نہیں اڑا پا رہے، پائلٹ نہیں بن پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے انہوں نے شرط رکھی ہو کہ 25 سال سے پہلے کسی کو وہ نہیں دی جائے گی، آپ جلد بازی کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، 20 سال کا ہو گیا، مجھے ابھی سے پائلٹ بننا ہے، تو
آپ کو نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں صلاحیت ہے, تعلیم ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا, منصوبہ بندی نہیں کی کہ آپ نے پائلٹ ہونے کا جو ایک امتحان ہوتا ہے اس میں آپ شامل ہی نہیں ہوئے, صحیح طریقے سے منصوبہ بندی نہیں کی. اگر آپ نے منصوبہ بندی کے لیے, آپ کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا ہے, آپ کی تعلیم بھی ہے, لیکن آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی, آپ کے سر میں درد رہتا ہے, آپ بیمار رہتے ہیں, آپ کو بخار رہتا ہے, پیٹ آپ کا گڑ گڑ کرتا رہتا ہے, تو آپ جہاز 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ جہاز کیسے اڑائیں گے؟ پائلٹ کو تو حاضر باش ہونا چاہیے, اس کی صحت صحیح ہونی چاہیے, اس کو آواز صحیح سنائی دینی چاہیے, اس کی بینائی صحیح ہونی چاہیے, اس کا دماغ صحیح ہونا چاہیے, اس کے حواس سے خمسہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہوں. تو صحت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی آپ کے جو منصوبہ سوچا ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. صحت پر مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے کہ جس قوم کے باغ ویران ہوتے ہیں اس کے ہسپتال آباد ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر کسی قوم کے باغ ویران ہو تو اس کے ہسپتال جو ہے نا وہ آباد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ورزش کرنی چاہیے, انسان کو اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہیے, بیماریوں سے بچنا چاہیے, ایسے اسباب سے بچنا چاہیے جو بیماریوں کے سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صحت بھی بہتر ہونا ضروری ہے, منصوبہ بندی ہونا بھی ضروری ہے, اور جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک بات یہ ہو گئی, 2 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ میں وہ اہلیت ہے یا نہیں کام کرنے کی. اگر اہلیت ہے تو اس میں وہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی پائی جانی چاہیے. اور پہلی بات یہ ہو گئی کہ انسان کے سوچے گئے منصوبوں میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں. وہ رکاوٹیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک رکاوٹ وہ ہوتی ہے جو اندرونی ہوتی ہے, دوسری رکاوٹ وہ ہوتی ہے جو بیرونی ہوتی ہے, خارجی ہوتی ہے. تو دونوں قسم کی رکاوٹوں کو اپنے دور کرنا چاہیے. جب تک ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک اپنے منصوبوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب ہم آتے ہیں فریم ورک کی طرف اور پھر پڑھیں گے ٹیم ورک کی طرف, آج جو ہمارا موضوع ہے. دیکھیں فریم ورک کیا ہوتا ہے, ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک سچی اور داستان سنانا چاہتا ہوں, ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کہانی میں نے کہیں پڑھی تھی جو مجھے محفوظ ہو گئی, اور ہماری جو یہ کتاب ہے صحافت ایسے سیکھیں, اس کے اندر بھی یہ کہانی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ موجود ہے, لکھا ہوا ہے جواد کی کہانی. ٹھیک ہے, اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر فرانس کے رائٹر نیک بوبی تک جس نے پلک سے کتاب لکھوائی تھی, ہماری ایک شاگرد نے اس کتاب کا انگریزی میں تھی, اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے. وہ کیا ہے, کہانی کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک بچہ ہے, ٹانگوں سے معذور ہے, وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا, ہاتھ اور ٹانگوں کے بل زمین پر رینگتا ہوا کمرے میں دوسرے کمرے تک جاتا ہے. اس کا والد معمولی مزدور ہے, پنجاب کے ایک دور دراز علاقوں میں رہتا ہے جہاں اچھے بھلے نارمل انسان کی زندگی بھی معذور جیسے گزرتی ہے. اسکول دور ہوتا ہے. اب کیا کرتا ہے والد, انہیں سائیکل پر بٹھا کر دور دراز اسکول میں لے کے جاتا ہے. اس کے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ محنت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پاس ہونے لگتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے جس کا نام جواد ہوتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. یہ تصور کے دماغ میں کیسے آیا کہ اس کی بنیاد بچپن میں ہی یہ تھی. پھر کیا ہوا, بیماری کے عالم میں ڈاکٹروں کے کلینک جاتے ہیں, وہاں پر ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں, دیکھا دیکھی کے عالم میں محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹری عظیم پیشہ ہے. اس نے سوچا, بہرحال چلتے چلتے یہ جو غریب بچہ تھا, معذور بچہ تھا, وہ غربت کے ساتھ, معذوری کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اپنا یہ کام کر لیتا ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. جب ایک معذور بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے جو غریب بھی ہو, لیکن اس کے اندر کیا تھے, صلاحیت تھی, محنت تھی اور ٹیم ورک تھا. اس کا والد اس کا ساتھ دے رہا تھا, اس کے استاد جو تھے وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے. تو اگر کوئی بچہ ہے, معذور ہے, لیکن اس کا دماغ ہے, اس کے پاس منصوبہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو وہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کسی کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں
تو پھر وہ بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اگلی سلائڈ کھولیے. اچھے فریم ورک کی کمال. اچھے فریم ورک کا کمال. اگلی سلائڈ کھولیے. اچھے فریم ورک کا کمال ایک عنوان ہوگا. جی دیکھیں مستقبل کے اپنے مستقبل کی وہ تصویر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ویژن کے لاتا ہے. ویژن اور مشن میں فرق ہے. اسی طرح ویژن اور پیشن گوئی میں بھی فرق ہے. مشن کا مفہوم مختلف جگہوں پر مختلف لیا جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام مشن ہے. یعنی ایک آپ کا ویژن ہے, سوچ ہے, مستقبل کی تصویر ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں 20 سال کے بعد یہاں ہوں گا, میرا ادارہ 40 سال کے بعد یہاں ہوگا, 50 سال کے بعد یہاں ہوگا. یہ آپ کا ویژن ہے. اور ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام مشن ہے کہ میں نے ادارے کو یہاں لے کر جانا ہے اور اس کو یہاں تک پہنچنا ہے, اور وہ جو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں جس ذریعے سے, یہ مشن ہے. ویژن اور مشن میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پر اوپر اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. ویژن کی تکمیل کے لیے 2 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. نمبر 1 فریم ورک, نمبر 2 ٹیم ورک. فریم ورک کو آپ سانچہ اور ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں. کسی چیز کا سانچہ اور ڈھانچہ یہ فریم ورک کہلاتا ہے. آپ کے عقائد, سوچ, فکر و فلسفہ, نظریہ, قوانین کا وہ مجموعہ جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں فریم ورک کہلاتا ہے. جس ادارے, جس کمپنی, جس فیکٹری کا جتنا اچھا فریم ورک ہوگا وہ ادارہ, وہ کمپنی, وہ فیکٹری اتنی ہی معیاری اور اچھی سمجھی جائے گی. فریم ورک کے کئی فوائد ملتے ہیں. فریم ورک کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے اور کمپنی کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ اور کمپنی دوسرے کے لیے مثال, نمونہ اور رول ماڈل بنتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا تسلسل باقی رہتا ہے. اچھے فریم ورک کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے اور کمپنی کا نام معیار کی علامت اور ضمانت بن جاتا ہے. پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں. اس طرح کوئی 25 سے زائد فوائد ہیں. دیکھیں چند فوائد یاد رکھیں. اچھے فریم ورک کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کی, اس شخص کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا تسلسل برقرار رہتا ہے. چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہوتا ہے, آپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ کامیابی کی علامت اور ضمانت بن جاتا ہے. اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. جیسے سونی کمپنی کا آپ نے نام سنا ہوگا. سونی کمپنی, اچھا کیمرہ کس کا ہے جی؟ سونی کمپنی کا. لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے لے دو. گھڑی کس کی ہے؟ راڈو کی. راڈو گھڑی, بس لے لو آپ. اچھا جوتا کس کا ہے؟ باٹا کا. بس آپ آنکھیں بند کر کے باٹا لے لو. اچھا برگر کس کا ہے؟ KFC کا. اچھا KFC کا برگر آنکھیں بند کر کے آپ کھا لیتے ہیں. آپ سعودی عرب جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ البیک سے آپ کے برگر کھانا ہے, یہ کھانا, بالکل کھا لیتے ہیں. آپ کہیں سفر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اٹلی کا پیزا ہے. اٹلی کا پیزا اتنا مشہور ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کی اس کی جو چیز ہوتی ہے, اس کے معیار اور اس کی جو کوالٹی ہے, کوانٹٹی ہے, دونوں پر دنیا کا اعتماد ہوتا ہے. آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں گاڑی کس کی, آپ کمپنی کا نام پوچھتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ کمپنی کون سی ہے؟ سوزوکی کی گاڑی ہے جی, کار لے لو. اچھا گاڑی کس کی ہے؟ ٹویوٹا کی ہے. ٹویوٹا جاپانی کمپنی ہے, بس لے لو اس کو. ٹویوٹا کی کمپنی, بہترین اس کی سیٹیں ہیں, بہترین انجن ہے, بہترین ساری چیزیں ہیں, آپ آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں. مشروب پینا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کس کا ہے؟ اچھا جی نیسلے کمپنی کا ہے, بس لے لو, نیسلے کمپنی کا لے لو. پتہ چلے کہ یہ کس کا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کیک بنا ہوا ہے نا, یہ بمبئی بیکری کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے لے لو, بمبئی بیکری کا کیک, اس میں کوئی آج تک کسی کو شکایت نہیں ملی, لہذا آپ لے لیتے ہیں. آپ جس طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں نا, مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کا نام ایک وہ ہو جاتا ہے, اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور لوگ اس کے نام پر اعتماد کرتے ہیں. آج آپ نے گھڑی لینی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا کپڑا لینا ہوتا ہے آپ نے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جے ڈاٹ کا کپڑا ہے, MTJ کا کپڑا ہے, کھادی کا کپڑا ہے, یا یہ کھدر ہے, یا کون سی کمپنی کا ہے. جو نام ایسے ہوتے ہیں جو زبان زدے عام ہوتے ہیں, تو اس پر ان کو پتا ہوتا ہے. اگر
ایک پیس بھی خراب نکل آئے نا تو کمپنی کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں گڈ ول خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایک پیس بھی خراب نکل آئے تو فوراً اس کو واپس کر لیتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے تدارک کرتے ہیں. کھانوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، ادویات کے اندر. کہتے ہیں نا کہ دنیا کے 5 کاروبار ہیں نا ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام سے رہے ہیں اور آخر تک، جب تک قیامت آئے گی جب تک رہیں گے. وہ 5 کاروبار کیا ہیں؟ نمبر 1 کپڑے کا کاروبار. کپڑا آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک سب نے پہننا ہے، اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے. کپڑے کا کاروبار چلتا رہے گا. تو کپڑے میں بہت سارے برانڈ آگے ہیں اور نئے نئے آتے رہیں گے، لوگوں کا اعتماد ہوگا. نمبر 2 بیماری. جب سے انسان ہے جب سے بیماریاں رہتی دنیا تک رہیں گی. تو حکمت کا علاج، ادویات کا، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، اور یہ سارا یہ چلتا رہے گا. اور تیسری ہے روحانیت. ہر انسان کو روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روحانیت اور دوسرا مادیت. تو روحانیت کی ہر انسان کو ضرورت ہوگی. جب اس لیے تعویذ کا کام بھی چلتا رہے گا، درود کا کام بھی چلتا رہے گا، مسجد کا کام بھی چلتا رہے گا، مدرسے کا کام بھی چلتا رہے گا، ملا کا کام بھی چلتا رہے گا، مذہبی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کا کام چلتا رہے گا. جتنے بھی انسان ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی، ان کو بھی روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے لوگ گرجا جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں. کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے. جب تک توہم پرستی ہے یہ پیروں کا کام بھی، جعلی پیروں کا کام بھی چلتا رہے گا اور دھاگے تویز کا کام بھی چلتا رہے گا. تو یہ کام ہمیشہ چلتا رہے گا. اور اسی طرح جوتے کا کام جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب انسان ہے تو اس نے چلنا ہے، پاؤں کو بچانا ہے، تو جوتے کا کاروبار. اور 5ویں جو چیز ہے وہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار. انسان ہے، انسان نے اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بہتر کرنے کے لیے انسان نے کھانا پینا ہے. تو کھانے پینے کا جتنا کام ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے، وہ آخری انسان قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہ 5 کاروبار جو ہے نا یہ ہمیشہ چلتے رہیں گے. انسان نے سفر بھی تو کرنا ہے نا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے. تو اب جتنے یہ 5-6 قسم کے کاروبار ہیں یہ ہمیشہ چلنے ہیں. ہر انسان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ کم پیسے میں اچھی چیز خرید لے. اب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنے سارے کپڑے ہیں، اب کس کو لیں، کس پر اعتماد کریں. جوتا لینے جانا ہے، اتنی ساری برانڈ ہے، کس پر اعتماد کریں. جس کا جوتا ایک دفعہ آپ نے پہن لیا، اچھا چلا، ٹوٹا نہیں، آرام دہ ہوا، پاؤں زخمی نہیں ہوا، تو آپ نے کہا یہ جوتا تو بڑا اچھا ہے. پھر آپ کے سارے گھر والے لینے لگ جائیں گے، رشتہ دار لینے لگ جائیں گے. یہی مثال اداروں کی ہے. ادارے علامت بن جاتے ہیں کس چیز کے؟ معیار کی. آپ اچھا کہاں کے پڑھے ہوئے؟ جی جامعہ دارالعلوم کراچی کا پڑھا ہوا ہوں. بس جامعہ دارالعلوم کراچی کا آپ نے نام سنا، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، بہترین اساتذہ ہے، کوئی وہاں پر سفارش نہیں مانی جاتی، ممتاز نمبر میں آپ پاس ہیں، آپ استاد رکھ لیتے ہیں. اچھا کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ جی میں نے سٹی اسکول سے او لیول کیا ہوا ہے. اچھا کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ جی بیکن ہاؤس سے میں نے پڑھا ہوا ہے. چھوٹے موٹے اسکول آپ کو بغیر امتحان لیے بٹھا لیں گے. کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ آغا خان بورڈ سے امتحان کیا ہے. کہاں سے آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے؟ جی ایچیسن کالج لاہور سے کی ہوئی ہے. آپ کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے. کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے. تو بہت اچھا. کہاں آپ نے کام کیا ہوا ہے؟ جی گوگل ہیڈ کوارٹر میں ہم نے کام کیا ہوا ہے. اور گوگل ہیڈ کوارٹر میں کام کرنا اور اتنی بڑی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، ان کا معیار ہوتا ہے، تو لوگ آنکھ لے لیتے. بڑی کمپنی میں جو معیاری کمپنی. اچھا نام کیسے بنتے؟ سوال اس پر ہے نا. فریم ورک کی وجہ سے، اپنے ڈھانچے کی وجہ سے، اپنی چیزوں کی پائیداری کی وجہ سے نام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کی دکان ہے، آپ آن لائن پڑھاتے ہیں، آپ لیکچر دیتے ہیں، آپ کالم لکھتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اپنے کام کو بہترین انداز، بہترین پیکنگ، بہترین ڈھانچے، بہترین سانچے میں پیش کریں. ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کیوں نام گونج رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں
जैसे नेस्ले है या और कंपनियां हैं, पूरी इसकी दुकान यहाँ पर पाकिस्तान में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, बर्तानिया में भी होगी, शारजा में भी, हर जगह होगी, तमाम एयरपोर्टों पर भी होगी। उनको पता है कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो भी मयारी होगी, इसकी जो मिकदार होगी वो भी पूरी होगी, कहीं झूठ नहीं बोला जाएगा, कहीं फ्रॉड नहीं किया जाएगा। अच्छा, नंबर 2, इसकी कीमत भी एक होगी। बस ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि कई लोग चीज बेचने आते, कंबल कितने का है, उसने कहा 4,000 का, उसने कम को करते करते उसने कंबल जो है ना 1,200 का दे दिया, 4,000 का कहा 1,200 का दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो मयार है इसका गिरा हुआ है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना एक मयार रखा हुआ है, उस मयार पर सौदेबाजी नहीं करते। तो आपका जो इदारा है, आपका जो काम है, आप इसका एक मयार रखें, एक इसका मयार तय कर लें, और फिर उस पर आपने सौदेबाजी नहीं करनी। बहुत सारी मैं किताबें छापता हूँ, बहुत सारी मकतबे हैं, वो खूबसूरत किताब छापने की अलामत बेतुस्सलाम, क्या नाम है, दारुस्सलाम, दारुस्सलाम की आप किताबें देख लें, देखें कि उनका कागज कितना अच्छा होता है, उनकी 4 कलर प्रिंटिंग होती है, उसकी जिल्द अच्छी होती है, और हर एक का जो सफहात होते हैं वो भी मयारी होते हैं। और गैर मारूफ मुसन्निफ की वो किताब नहीं छापते, मारूफ मुसन्निफिन की किताब छापते। तो उससे क्या पता चलता है, एक मयार सेट हो जाता है। आपको किताब वो 1,000 रुपए की बोलेंगे, आप 1,000 रुपए की किताब लेकर आ जाएंगे। तो इसी तरह आपकी दुकान है, तो कहीं भी चले जाएं, बच्चा चले जाए, बूढ़ा चले जाए, रात को चले जाए, दिन को चले जाएं, पता चलता है कि जी ये दुकानदार जो है ना ये फ्रॉड नहीं करता। गाड़ी खरीदने जाएंगे, टोयोटा, जी गाड़ी किसकी है, टोयोटा की, बस खरीद के ले आएंगे। आपको पता चले ये गाड़ी किसकी है, पहली दफा कुछ सुना होगा, तो आप क्या कहेंगे, बोलेंगे पता नहीं गाड़ी कैसी है, ये तेल कितना खाती है, इसके टायर कैसे होंगे, इसका इंजन कैसा होगा। और अगर अल्लाह ना करे छोटा मोटा हादसा हो जाता है, तो उसके बाद फिर हादसे के बाद न जाने ये डब्बे की तरह, टीन डब्बे की तरह ये पिचक जाएगी और सारी वो हो जाएगी। लेकिन जापान की बनी हुई जो चीज, उनका लोहा इतना मयारी होता है कि अगर हादसा हो भी जाए छोटा मोटा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बचा देते हैं, और उसका जो लोहा होता है वो बर्दाश्त कर जाता है। तो हासिल ये हुआ कि आपकी कंपनी का, आपके इदारे का, आपकी प्रोडक्ट का फ्रेमवर्क ऐसा हो कि लोग देखकर अश अश कर उठें, फिर ठीक है, अश अश कर उठे कि बेहतर, और इंसान को बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। और जो कंपनियां, जो इदारे अपनी प्रोडक्ट को वहीं रोक लेते हैं और बेहतर नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। एक सुजुकी है, एक टोयोटा है। टोयोटा हर साल नया मॉडल लेके आता, बेहतरीन मॉडल लेता और सहूलतें जदीद से जदीद लेके आता। सुजुकी जो वो नहीं लेके आता, लिहाजा सुजुकी की जो छोटी मोटी कारें हैं वहीं रुकी रह गई, और टोयोटा जो है वो बहुत आगे बढ़ गया। पहले कार में 4 सीटें होती थी, फिर 5 सीटर आ गया, 5 सीटें वाली गाड़ी आ गई, फिर 7 सीटर आ गई कि 7 सीटें होंगी इसके अंदर। पता चला कि उमूमन बच्चे 5 होते हैं लोगों के, 4-5 आजकल आ रहे हैं, मियाँ बीवी होते हैं, तो 5-7 सीटों वाली वो गाड़ी होनी चाहिए। फिर बस आ गई, फिर मिनी बस आ गई, फिर एसी वाली आ गई, फिर सीटें कुशादा आ गई, फिर इसी तरह सीटों से बढ़कर बेड की तरह आ गया कि इंसान को लंबा सफर करना होता है, बसें ऐसी हों कि उसके अंदर पूरा बेड होना चाहिए एक किस्म का। तो अपने काम को, अपने इदारे को बेहतर से बेहतर करते रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जो इदारा, जो कंपनी अपने कामों को बेहतर करती रहेगी, वो उसकी जिंदगी उसी तरह बढ़ती रहेगी, और वो दूसरी चीजों को, आपने देखा ना सोशल मीडिया पर देख लें, अभी मिसाल मेरे सामने गुजर रही है कि आपने देखा कि पहले यूट्यूब होता था, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, टिकटॉक आ गया, स्नैक वीडियो आ गई, इंस्टाग्राम आ गया। टिकटॉक ने शुरू की मुख्तसर वीडियो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट की, वो धड़ाधड़ लोग करने लगे। फिर यही देखकर, इसी चीज को देखकर गूगल ने, इसने यूट्यूब ने भी रील शुरू कर दी, इसी को देखकर फेसबुक ने भी ये चीज शुरू कर दी, इंस्टाग्राम ने भी शुरू कर दी। तो वो देखते हैं ना कि लोगों की आसानी का काम कौन करे, लोगों के पास वक्त नहीं है लोग। अच्छा, ऑनलाइन कारोबार को देख लो कि एक ने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया, तो फूड पांडा देखो, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये है। आप घर पे बैठे हुए, मेहमान आ गए, आपको होटल से बिरयानी मंगवानी है, आप
ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے ذریعے سے آرڈر دیں گے، آن لائن پیسے دے دیں گے، کھانا گھر پر آ گیا. ٹھیک ہے. آپ کو جوتا منگوانا ہے، پسند کریں اور جوتا آپ کے گھر پر آ جائے گا. کپڑا چاہیے، موبائل چاہیے، دراز ایک آگے دیکھے دیکھی کہ دراز کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، قیمتیں لکھی ہوتی ہیں، آپ آرڈر کریں اور آپ کے گھر آ گیا. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے، خلا کیا ہے، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں اچھے طریقے سے. جھوٹ، فراد، دھوکہ یہ زیادہ وقت تک نہیں چلتا. جو آدمی پیسے پورے لیتا ہے لیکن چیز معیاری نہیں دیتا، 2 نمبری کرتا ہے، تو وہ بہت جلد اس کا کاروبار، اس کی دکان، اس کا ادارہ پٹ جائے گا، ادارہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. یہ تو ہو گیا اس کی بات فریم ورک کی. آپ کا ڈھانچہ، آپ کی چیز کی پیکنگ، پیش کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اب دوسری بات ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک ناگزیر ہے، اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے ساتھ چند لوگ ملانے ہوں گے. اگر آپ کہیں کہ آپ یہ سارے کام کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ٹیم بنائی، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر تھے، خلفائے راشدین تھے، پھر عشرہ مبشرہ تھے، پھر صحابہ کرام کی پوری ٹیم تھی، پھر کوئی جنگجو، کوئی سپہ سالار تھا، اور کوئی فلاں کام میں ماہر تھا، کوئی کسی کام میں ماہر تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث لکھتے تھے، جو احادیث بیان کرتے تھے، علم حاصل کرتے رہتے تھے، تو پوری ٹیم بنائی. تو تنہا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. سیرت سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ٹیم بنانی چاہیے. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، ٹیم کیا ہوتی ہے؟ ٹیم کی وجہ سے ادارے، کمپنیاں، ملک اور قوم آگے بڑھتے ہیں. ناکام لوگ کامیاب اور کامیاب ادارے ناکامی میں تبدیل ہوتے ہیں صرف ٹیم کی وجہ سے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ٹیم ورک کیا ہے، ٹیم ورک کیسے بنتا ہے. مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل جل کر کام کرنے کا نام ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے، مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے، لکھی ہوئی بھی آ رہی ہوگی یہاں کے نظر، یہاں پر آخر سے تیسری سطر میں لکھی ہوئی آ رہی ہے، مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل جل کر کام کرنے کا نام ٹیم ورک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ہدف بھی ایک ہی ہے، اس کا ہدف بھی ایک ہے، اس کا ہدف بھی ایک ہے. مشترکہ کام یہ ہے کہ ہم ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو آن لائن ہو، درس نظامی آن لائن پڑھاتا ہو، قرآن آن لائن پڑھاتا ہو، اور اصلاح و تزکیے کا کام آن لائن ہوتا ہو، اور اسی طرح بچوں کی تربیت کا کام آن لائن ہوتا ہو. آپ کا بھی یہ ہدف ہے، ایک اور خاتون ہے اس کا بھی یہ ہدف ہے، ایک اور بچی ہے اس کا بھی یہ ہدف ہے، ایک اور آدمی ہے اس کا بھی یہ ہدف ہے. 4-5 لوگوں نے کہا کہ ہمارا ہدف یہ ہے، چنانچہ انہوں نے آن لائن اکیڈمی بنا دی. تو ایک اس کا مینجمنٹ کا آدمی ہوگا جو اس کی مینجمنٹ کرے گا، دوسرا سبق پڑھائے گا، تیسرا فیسیں وصول کرے گا، چوتھا اس کو بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا 5-6 افراد مل کر آن لائن ادارہ بنا لیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو پیغام ہوگا وہ نہ صرف ایک ملک تک بلکہ پوری دنیا تک پھیل جائے گا. ہدف ایک ہونا چاہیے. ایک شخص کا ہدف یہ ہے کہ وہ بہترین سوسائٹی بنائے، دوسرے کا بھی یہ ہدف ہے کہ بہترین سوسائٹی بنائے. 2-3 افراد، 4 افراد، 5 افراد، 100 افراد، 200 افراد، 1000 افراد مل کر ایک مشترکہ طور پر ادارہ بنا لیتے ہیں. ہر ایک کا اس میں نفع، ہر ایک کا شیئر ہوتا ہے، اور اس ٹیم ورک کے طور پر مل جل کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل جل کر کام کرنے کا نام ٹیم ورک ہے. اس مجموعے میں مختلف کردار ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام کرداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. ترقی ہمیشہ ٹیم ورک کی صورت میں حاصل ہوتی ہے. ٹیم بنانے کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ فیملی بزنس نہیں چلتا، مشترکہ ادارے نہیں چلتے، مشترکہ دکانیں نہیں چلتی. جبکہ باہر ممالک میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پر 100 سال، 200 سال سے کمپنیاں چل رہی ہیں، مشترکہ کاروبار چل رہے ہیں، وہاں چلتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں کیوں نہیں چلتے؟ فیملی بزنس کیوں نہیں چلتا؟ مشترکہ ادارے کیوں نہیں چلتے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ
ہمیں انصاف نہیں ہوتا، ہمیں دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، ہمیں ایمانداری نہیں ہوتی، ہمیں دیانتداری نہیں ہوتی، ہمیں دوسرے کے لیے ظرف بڑا رکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، ہمیں دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے مشترکہ کاروبار نہیں چلتا، مشترکہ ادارے نہیں چلتے۔ اگر آپ 5 لوگ ہیں، 5 کی صلاحیتیں مختلف، 5 کے مزاج مختلف، 5 کے رنگ مختلف، 5 کا خاندانی پس منظر مختلف، 5 کے پسند ناپسند مختلف، تو اب آپ نے کیا کرنا، لیکن ہدف ایک ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگ بھی آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں ایسی، وہ بھی ایسی بنانا چاہتے ہیں، ہدف تو ایک ہے لیکن طبائع مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہے، اور یہ جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، خرچ کرنے کا جذبہ، بخل کا جذبہ، حسد کا جذبہ، یہ ہر ایک کے اندر مختلف وہ ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہوتا ہے، باہر کے جو ممالک ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پسند ناپسند کو الگ رکھ دیتے ہیں، اپنی پسند کو، اپنی طبیعت کو، اپنے منصوبوں کو الگ رکھ کر جو مشترکہ اہداف ہوتے ہیں طوعاً و کرہاً اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اصول بنا دیا جاتا ہے، ایک آئین بنا دیا جاتا ہے، اس کی پر سارے پابندی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپی ممالک جتنے ہیں وہاں پر نہ اللہ کو ماننے والے ہیں، نہ رسول کو ماننے والے ہیں، خدا رسول کا خوف ہی نہیں ہے ان کو اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ قانون ہے، آئین ہے، اس قانون کو، اس آئین کی جو خلاف ورزی کرے گا، اور بادشاہ خلاف ورزی کرے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، اور کوئی چھوٹا خلاف ورزی کرے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، اگر کوئی غلط گاڑی پارک کرتا ہے تو گاڑی ضبط ہو جاتی کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ظرف وسیع نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں، ہم 90% نفع خود رکھنا چاہتے ہیں اور 10% دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں چلتا۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں فیملی بزنس ناکام ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے ٹیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، ظرف وسیع ہو، مشترکہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، نئی کتابیں پڑھیں، نئی ویڈیوز دیکھیں، آڈیو سنیں، بر وقت فیصلے کریں۔ ہمارے ایک استاد سے کہا کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذات کا ادراک نہیں رکھتا وہ کسی ادارے کے مقاصد کا بھی ادراک نہیں رکھ سکتا۔ جو انسان ذاتی طور پر اچھی صلاحیتیں حاصل نہیں کرتا، اپنے ذاتی طور پر اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا، تو وہ دوسرے کے ادارے کو کس سے آگے بڑھائے گا؟ تو اس لیے ہر شخص اپنی صلاحیتیں بڑھائے، اپنی مہارتیں بڑھائے، اپنی اسکلز بڑھائے، اور اب نئی ٹیکنیک سیکھتا رہے۔ جب انسان خود سیکھے گا تو جس ادارے میں ہوگا تو وہ ادارہ بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ ادارہ نام ہے افراد کا، ادارہ نام بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ ادارہ جو نام ہوتا ہے یہ کس کا نام ہے؟ جیسے مدرسہ ہے وہ کس کا؟ استاد اور شاگرد کا نام ہے نا۔ تو ادارہ کہتے ہیں نا جب تو وہ افراد سے مل کر ادارہ بنتا ہے، بلڈنگ سے نہیں بنتا۔ آن لائن میں ادارے بھی تو ہے نا، اگر کوئی بلڈنگ نہیں ہے، افراد بیٹھے اپنے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں ایک مشترکہ اہداف کے تحت، تو وہ ادارہ کہلائے گا۔ دیکھیں ٹیم ورک کی 3 بڑی سطح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ سطح کے افراد، اعلیٰ سطح کے افراد جنہیں پالیسی ساز افراد کہا جاتا ہے، جس کو آپ کے کور ٹیم بھی کہتے ہیں، کہ مطلب ادارہ ہے ایک الکحف ایجوکیشنل ادارہ ہے، اس کی ایک اعلیٰ سطح کے افراد ہوں گے جو پالیسی ساز ہوں گے، جو پالیسیاں بنا رہے ہوں گے کہ ہماری یہ پالیسیاں ہیں، گویا ان کی حیثیت انسان کے سر جیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیم ورک کی 3 بڑی سطح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ سطح کے افراد جنہیں پالیسی ساز افراد کہا جاتا ہے، ان کی حیثیت انسان کے سر جیسی ہوتی ہے۔ نمبر 2 درمیانی سطح کے لوگ، یہ لوگ بنائی گئی پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں، قوت نافذہ ہوتی ہے ان کے پاس کہ یہ قانون بنا، یہ
پالیسی بنا دی گئی ہے اس پالیسی کو نافذ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ درمیانی سطح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی حیثیت انسان کے ہاتھ پاؤں جیسی ہوتی ہے, یہ قوت نافذہ کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر تین جو ہوتے ہیں نا وہ ورکر, کارکن اور ادارے میں کام کرنے والے عام افراد ہوتے ہیں. ان کی حیثیت انسانی دھڑ جیسی ہوتی ہے. گویا ادارے اور کمپنی میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے. جیسے گاڑی میں ایک چھوٹا سا اور ہلکا سا پرزہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے, بعض اوقات اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طرح ہر ادارے کے بھی چھوٹے بڑے کارکن کی اہمیت ہوتی ہے. پالیسی ساز ادارے ہیں, پالیسی بنا دی, ان کو نافذ کون کرے گا؟ تو نافذ کرنے والے کی بھی اہمیت ہے. اگر نافذ کرنے والے ہیں لیکن نافذ کس پر کرنا ہے؟ کارکن نہیں ہے, ورکر نہیں ہے, ادارے میں کام کرنے والے افراد نہیں ہے, تو پالیسیاں کیا درختوں پر نافذ کریں گے؟ کیا پالیسیاں کس پر نافذ ہوں گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ بھی ہوں جو کام کرنے والے ہوں. تو ٹیم ورک کے اندر یہ 3 سطحیں ہوتی ہیں. اعلیٰ سطح کے افراد جنہیں پالیسی ساز کہا جاتا ہے, وہ 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے, 3 بھی ہو سکتا ہے. عموماً وہ 3 سے لے کے 10 تک افراد ہوتے ہیں. ادارے کے حجم کے اعتبار سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں. نمبر 2 کے جو لوگ ہوتے ہیں درمیانی سطح کے پالیسی بنانے والے, ان کو HR بھی کہا جاتا ہے, یا جیسے پولیس کا محکمہ کہہ لیں یا فوج کا محکمہ کہہ لیں, جو حکومت پالیسی بناتی ہیں, صدر وزیر اعظم کابینہ کے لوگ یہ پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ پالیسی بنانا اس کا کام ہوتا ہے. ان پالیسیوں کو نافذ کرنا فوج کا کام ہوتا ہے, پولیس کا کام ہوتا ہے, دیگر سیکورٹی اداروں کی ہوتی ہے. یہ پالیسی نافذ کس پر کرتے ہیں؟ عوام پر, اداروں پر, افراد پر. تو یہ ٹیم ورک کی یہ 3 تہیں ہوتی ہیں. کوئی بھی ادارہ ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, دکان ہو, وہاں پر بھی یہ تینوں چیزیں ہوں گی کہ دکان کو کس طرح بنانا ہے, کہاں پر بنانا ہے, ہمارے اصول کیا ہوں گے. پالیسی ساز افراد ہوں گے, وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں, اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, پھر یہ ہم نے اصول تو بنا دیا دکان کے لیے, ادارے کے لیے, کہ ہمارا جو یہ سپر اسٹور ہے صبح 10 بجے کھلے گا اور رات کو 10 بجے بند ہوگا. 10 بجے نہیں کھل رہا ہے, 11 بجے کھل رہا ہے, تو جو پالیسی بنائی ہے اس پر کون نافذ کرے گا؟ تو لوگ ہوں گے جو 10 بجے اسٹور کھلنے کو, سپر اسٹور کھلنے کو یقینی بنائیں گے. پھر جو لوگ ہوں گے کہ وہ 10 بج گئے لیکن ادارہ بند نہیں ہو رہا, وہ اندر خریداری کر رہے ہیں, کون ہوگا جو اس کو نکالے گا؟ وہ چوکیدار ہوں گے, وہ گارڈ ہوں گے جو لوگوں کو پکڑ کے نکال رہے ہوں گے. نکلو بھائی 10 بج گئے, لائٹیں بند کر دیں گے, ایسی بند کر دیں گے, نکلو یہاں سے, بھاگو, باقی کل آنا. تو یہ 3 تہیں ہوتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم میں دل, دماغ, ہاتھ, پاؤں, اعصاب, نظام انہضام, آنتیں, جگر, گردے, مثانے, ناک, کان, منہ, زبان, آنکھیں, انگلیاں, ناخن, خون, دوران خون, گردش خون سب صحیح ہوں تو ہی انسان تندرست کہلاتا ہے. اسی طرح جب ادارے کے سربراہ, چیئرمین, مینیجر, ناظم الامور, ورکر, کارکن, ملازم, چوکیدار, باورچی اور خاکروب سب تعاون کریں, تب بھی ایک ادارے کا ویژن اور مشن ایک ہی ہو, تب ہی سارے ایک پج ہوں, تب ہی ادارے ترقی کرتے ہیں, ترقی کے معراج کو چھوتے ہیں, تب بھی وہ اپنے ویژنوں میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کی 20 نہیں سینکڑوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں. اچھے فریم ورک کی اور اچھی ٹیم ورک کی تاریخ اسلام میں سب سے عمدہ مثال ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے فریم ورک کی وجہ سے عرب جیسی جاہل اور جنگجو قوم کو چند ہی برسوں میں دنیا کی متمدن اور مثالی قوم بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم دیکھیں تو سارے ہی ویژنری, وفادار, پرخلوص, اثار و محبت کرنے والے, محنت کرنے والے, جان نثار ساتھی تھے. جس طرف کہتے کہ اب جانا ہے سارے چل پڑتے تھے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ہم نے کیوں جانا ہے, بس جو نبی نے کہہ دیا بس چلنا ہے ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر جان قربان کرنے والے تھے. دین اسلام کا پیغام اور دین اسلام کے ویژن کو لے کر نکلے اور چند ہی سالوں بلکہ چند ہی مہینوں میں اس وقت کی معلوم دنیا پر چھا گئے. زمین کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہ ٹیم ورک ہی تھی جس کی وجہ سے یہ کام آسانی کے ساتھ مختصر وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچا. اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور حکومت کو دیکھ لیں, ان کو بھی ایک بہترین ٹیم ورک میسر تھی, جس کے نتیجے میں انہی منصوبوں کو
آگے بڑھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بے شمار نئے شعبے قائم کیے، تجدیدی کام سر انجام دیے کہ دنیا دنگ رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 18 ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو مثالی اور قابل تقلید ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کہیں پر پڑھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں دی، جیسے آگے لکھا ہوا ٹیم ورک کیسا ہو۔ اگلی سلائڈ کھولیے گا، اگلی سلائڈ کھولیے گا۔ جی، ٹیم ورک ایسا ہو، ٹیم ورک کے حوالے سے بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال دی گئی ہے BCCI کی مثال دی گئی ہے، دوسری انڈر اسپتال کی مثال دی گئی ہے، سلیمان احمر کی ایک مثال دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مجھے مل سکتی تھی اس کتاب کے اندر میں نے وہ ساری مثالیں جمع کر دی ہیں۔ ایک مثال جو چونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں ہمارے لیے مشعل راہ اور اسوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے گہرا تدبر کرتے، خاموشی سے غور و فکر کرتے، ہر پہلو پر سوچتے، صلاح مشورے کرتے، حکمت عملی پر سوچ بچار کرتے، اللہ سے بھی استخارہ کرتے، لیکن اس کے بعد جب کام کرنے کا ارادہ کر لیتے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جنگ ہو یا امن، جہاد ہو یا صلح کا معاملہ، ثابت قدم رہتے تھے۔ یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ جب آپ نے سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اور آپ نے منصوبہ بنا لیا، اور اس کے بعد آپ نے ٹیم بنا دی، فریم ورک بن گیا، تو اب فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، کام کرتے رہنا ہے۔ قائد رکنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور قائد معاملے میں، اور جو قائد ہوتا ہے وہ اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مشکل کاموں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کا واقعہ کو دیکھیں، ایک مرتبہ رسول اللہ مدینہ منورہ میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا، صحابہ کرام مسجد نبوی کی طرف دوڑ آئے۔ جب صحابہ کرام مسجد میں پہنچے تو انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، جب قریب آئے تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، میں ساری صورتحال کا جائزہ لے کر آیا ہوں۔ دیکھا کہ جب ایک دھماکہ ہوا سارے صحابہ کرام بھی باہر نکلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکلے اور وہاں پہنچ کے واپس آ رہے ہیں۔ جب دوسرے کارکن سوچ رہے ہوتے ہیں، کام کرنے کا غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو قائد وہ کام کر چکا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر آپ ادارے کے بڑے ہیں، آپ کسی اسکول کے بڑے ہیں، آپ کام کے بڑے ہیں، آپ کی دکان ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی دکان میں ہونا چاہیے، اپنے دفتر میں ہونا چاہیے، اپنے مدرسے میں ہونا چاہیے، اپنی جو آپ کا فکر ہے اس کے لیے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، جو کام ہے، سب سے پہلے آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ اگر کہیں کہ میں تو یہاں بیٹھا سوتا رہوں اور میرے کارکن آ کے یہاں پر مارے کھائیں، ڈنڈے کھائیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ قائد سب سے آگے ہوتا ہے۔ یہ آج کی جو دو چیزیں تھی، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ ٹیم ورک کیسا ہونا چاہیے، فریم ورک کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی مزید مثالیں ہماری یہ جو کتاب ہے کامیابی، اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو کتاب ہے کامیابی، یہ PDF کی صورت میں بھی ہے۔ تمام جو سننے والے ہیں یہ PDF کی صورت میں یہ کتاب ایڈمن سے حاصل کرنے، ورنہ یہ کتاب آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ الحجاز کراچی نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ کتاب آپ کو آپ کے گھر آن لائن بھی بھجوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور جو کچھ بتایا گیا ہے آپ نے اس پر گہرا غور و فکر کرنا ہے، اور پھر آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی، اور کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے عبداللہ؟